نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند پروگراموں سے میں نے اپنا پروگرام کا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی، آپ کے خدام، آپ کے آزاد کردہ غلام، ان پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش شروع کی ہے۔ پچھلے پروگرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات بیان کیے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سفر کی صعوبتیں، آزادی سے غلامی اور جگہ جگہ بیچے جانے کا دکھ اٹھایا۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف راہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہے، اور یہ تمام صعوبتیں ان کی شروع ہوتی ہیں ان کے آبائی گھر سے، جہاں ان کے والد نے انہیں قید کیا ہوا تھا، لیکن زنجیریں کھول کر وہ وہاں سے نکلے۔ شام، فلسطین اور روم، ان تمام جگہوں پر بکتے رہے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ سلمان کہتے تھے کہ میں 10 بار بیچا گیا، 10 آقاؤں کا غلام رہا مدینے پہنچنے تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے ہیں، اس سے پہلے یہ وادی قرا پہنچ چکے تھے۔ ایک یہودی کے ہاتھ میں، روم میں، انہوں نے عرب تاجر جو تھے، مسافر جو تھے، ان کو اپنا تمام مال دے کے، جو کہ بکریاں، مویشی وغیرہ پر مشتمل تھا، ان کو یہ دے کر کہا تھا کہ مجھے اس یثرب پہنچا دیں، اس جگہ پہ پہنچا دیں جس کی ان کو تلاش تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اور ان مسافروں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، انہیں لے کر آئے اور وادی قرا میں انہیں ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ سلمان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے صبر کے۔ یہ تھے جیتی جاگتی صبر کی مجسم تصویر۔ اب یہاں پہنچے ہیں تو انہیں معلوم ہوا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے ہیں تو اس وقت ان کا جو آقا تھا اس کا چچیرا بھائی انہیں خرید کے مدینے لے آیا۔ یہ بنو قریظہ کے لوگ تھے اور اس طرح وہ مدینے پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر آگے پیچھے مدینہ تشریف لائے۔ اب انہوں نے اپنے سفر کے دوران جن جن سے صحیح دین، راہ حق کے بارے میں معلوم کیا تھا تو اس کا نچوڑ یہی تھا کہ ارض حجاز میں ایک نبی آئے گا، اس کی 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا، دوسری نشانی کہ وہ ہدیہ قبول کرتا ہے، اور تیسری نشانی کہ اس کے کندھے پہ مہر نبوت ہوگی۔ اب ان 3 چیزوں کی تلاش تھی سلمان کو۔ سب سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد 1 دینار میں بکری خریدی، اسے ذبح کیا، اسے بھونا، اور روٹی کے ساتھ اس گوشت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا کھانا، اور لینے کے بعد اپنے صحابہ کو دے دیا کہ تم لوگ کھاؤ۔ پہلی نشانی اس کی تصدیق ہو گئی۔ کچھ دن بعد دوسری بکری 1 دینار میں خرید کے اسے ذبح کیا، اور اسی طرح بھون بھان کے روٹی کے ساتھ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ تو یہ بھی تصدیق ہو گئی۔ اب آخری نشانی رہ جاتی ہے، مہر نبوت۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں شرکت کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ سلمان نے دور سے دیکھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ کے ساتھ چلنا شروع کیا، اور آگے پیچھے ہو رہے کہ کسی طرح آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، کہ کسی طرح چادر تھوڑی سی ہٹ جائے تو میں مہر نبوت دیکھ سکوں۔ ان کے آگے پیچھے ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ارادہ بھانپ لیا، اور آپ نے اپنی چادر کندھے سے سرکائی۔ سلیمان کہتے ہیں کہ یہ انڈے کے برابر آپ کی جلد کے رنگ ہی کی مہر تھی جو میں نے دیکھی، اور یہ دیکھتے ہی حضرت سلیمان نے فوراً کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اتنی طویل مشقت، سفر، اپنوں سے جدائی، سب کچھ برداشت کر کے یہ صحابی رسول بنے، اور اس سے پہلے ان کے اسلام لانے سے پہلے، کیونکہ غلام تھے، آزاد تو تھے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی آپ کے پاس آتے اور اسلام لے آتے۔ بہرحال ان کی آزادی کا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کے آقا نے 300 کھجور کے درخت لگانے اور اسی طرح اوقیہ سونا یہ آزادی کی قیمت لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ اب سلمان کہتے ہیں کہ کھجور کے پودے لے کر صحابہ پہنچنے شروع ہوئے۔ کسی نے 300 تو کل تھے، کسی نے 100، کسی نے 50، کسی نے 70، اس طرح کر کے وہ پوری تعداد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے کہا کہ تم کھودو جگہ کو جہاں جہاں پودے لگانے ہیں اور پھر مجھے اطلاع دینا۔ حضرت سلمان نے اسی طرح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے پودا اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے رکھنا شروع کیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت تھی کہ ان میں سے کوئی پودا ضائع نہیں ہوا، اور یہ پودے جو کہ تناور درخت بنے، پھر آگے ان کے جو نسل چلی ہے وہ آج تک وہاں موجود ہے۔ اسی طرح پھر سونے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، اور کیا ہوا کہ آپ کو تحفتاً ایک ڈلی سونے کی پیش کی گئی۔ آپ نے وہ ڈلی لی اور حضرت سلمان کو دی کہ اپنے آقا کی دوسری شرط پوری کر دو۔ اس طرح انہیں آزادی نصیب ہوئی۔ اس وقت تک جنگ بدر اور خیبر ہو چکی تھی۔ جنگ خندق میں انہوں نے بہت کام کیا، اور خندقیں کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یہ تھی وہ عظیم شخصیت جو کہ اپنی آزاد زندگی کو غلامی میں قبول کرتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہیں دوبارہ آزادی نصیب ہوتی ہے۔ آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہے، معرکوں میں شرکت کی، غزوات میں حصہ ڈالا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عراق کی فتوحات میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد حضرت سلمان اور ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ اس بھائی چارے کے بعد جب حضرت سلمان ابو درداء کے گھر پہنچے تو ام درداء کو دیکھا کہ وہ خستہ حالی کا شکار ہیں، یعنی کپڑوں وغیرہ کی طرف، زیب و زینت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں۔ حضرت سلمان خاموش ہو گئے۔ ابو درداء کھانا لے کر ان کے پاس آئے،
تو سلیمان نے سوال کیا کہ آپ بھی کھائیں. انہوں نے کہا میرا روزہ ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں کھاتا، اگر تم میرے ساتھ شریک نہیں ہوگے تو میں بھی نہیں کھاتا. تو حضرت ابو درداء نے پھر ان کے ساتھ کھانا کھایا. اس طرح انہیں افطار کی طرف رغبت دی. رات ہوئی تو شروع رات میں ہی حضرت ابو درداء جو تھے وہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے. تو حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ آرام کیجیے. وہ سو گئے. اس کے بعد پھر نصف شب پھر اٹھے. دوبارہ حضرت سلیمان نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ آرام کیجیے. پھر جب رات کے آخری پہر اٹھے تو اس وقت پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ ہاں اب نماز پڑھیں. اور اس کے بعد پھر انہیں نصیحت کی کہ میرے بھائی، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل کا تم پر حق ہے. یہ 3 حق یاد دلائے. رب کائنات کا حق سب سے پہلے، اس کے بعد اپنے نفس کا، اپنے بدن کا، کہ اپنے بدن کو آرام دو، اس کا خیال رکھو، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرو. اور تیسرا اہل، گھر والے، بیوی، بچے، ان کا حق ادا کرو. یہ 3 حق کی نصیحت کی. اب آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. بہت سے لوگ خود نماز کی پابندی کرتے ہیں، زیادہ وقت ان کا مسجد میں گزرتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کی کوئی فکر نہیں. جتنا آپ کو اپنی فکر ہے، اپنی آخرت کا خوف ہے، اتنا ہی اپنے آل اولاد کا بھی فکر کرنا آپ پر واجب ہے. بہرحال صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلیمان، سلیمان نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، وہ سچ ہے. گویا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. ایک بار حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی. تو حضرت سعد نے کہا کہ سلمان تم ہو کون؟ تو حضرت سلمان جواب دیتے ہیں سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام. سلمان کچھ نہیں، صرف وہ اسلام کا بیٹا ہے. اسلام سے ہی اس کے سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ ہے اور ایک اس کے ساتھ ہی اس کا دین ہے. بہرحال ابو درداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شام چلے گئے تھے.
اور وہاں سے انہوں نے حضرت سلمان کو خط لکھا کہ تم بھی آ جاؤ، اور اس خط کے الفاظ تھے حلم ارض مقدسہ۔ حضرت سلیمان نے اس کا جواب دیا کہ کوئی زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان کے اعمال اس کو مقدس بناتے ہیں۔ اور بہت بہترین جواب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مکے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر کیسے کیسے فرعون پیدا ہوئے، ابو لہب، ابو جہل جیسے اس زمین پر رہتے تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے ان پر کوئی اثر کیا؟ آپ کی نصیحتیں، قرآن کی آیات سے ان کے دلوں پہ کوئی اثر ہوا؟ نہیں۔ اثر جس نے لینا تھا وہ اتنی ٹھوکریں کھا کر پل بھر میں اثر لے لیا۔ جس نے اثر لینا تھا اس نے تپتی ریت پر لیٹ کر سینے پہ پتھر لے کر احد احد کا نعرہ بلند کیا۔ یہ ہے انسان کا نفس جو اسے پاک کرتا ہے، اسے مقدس بناتا ہے۔ انسان کو اس کی حیثیت، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا رتبہ، یہ سب مقدس نہیں بناتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ انسان کا دل اور دل کے ارد گرد جو سینہ کا حصہ ہے اس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ہم تقویٰ کا دکھاوا کرتے ہیں، توبہ توبہ، کوئی غلط بات سنی، غلط بات دیکھی، توبہ توبہ، استغفر اللہ، اللہ بچائے، گال بھی پیٹ لیے، زبان سے بھی کر دیا، لیکن دل پہ کیا اثر ہوا اس کا؟ برائی کرنے والے کا ساتھ چھوڑا، کسی بھی خائن کو اس کی خیانت یاد دلائی۔ ہمارے معاشرے میں آپ جمعے کے خطبے سنیں، اتنی بڑی بڑی کانفرنس ہیں، ہر کانفرنس کا نام ہوتا ہے عظیم الشان۔ عظیم الشان تو وہ جلسے ہیں جو عمران خان کر رہا ہے، 100-200 لوگ لے کے عظیم الشان جلسہ، عظیم الشان کانفرنس، اور یہ کانفرنسیں منعقد کرنے والے جن کے اپنے دل ریاکاری، حسد، تکبر سے مالا مال ہیں، ان کی کانفرنسوں کا کس کے دل پہ اثر ہوگا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے
یا تابعین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین سے ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن انسان آئیں گے فردہ فردہ، سب اکیلے اکیلے۔ کیا لے کے آئیں گے؟ اپنے اعمال۔ ان کانفرنسوں پہ جتنا وقت، جتنا پیسہ لگتا ہے، اگر آپ صدق دل سے لوگوں کو واقعی ہدایت کی طرف بلانے کا عزم رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ان اشتہار بازیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا کام خاموشی سے چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ میں نے اتنی سال ہو گئے اس ملک میں ان کانفرنسوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن کوئی ایک خاندان، ایک انسان مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو ان کانفرنسوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو تبدیل کر سکا ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے دل ان تمام آلائشوں سے بھرے ہوں جن آلائشوں کا ذکر ہم منبر پر کر رہے ہیں، ان سے دور رہنے کی نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن زبان کی آواز اثر نہیں کرے گی جب تک وہ آپ کے دل کی آواز نہ ہو۔ اور دل کی آواز اس وقت جو نکلتی ہے، بے ساختہ نکلتی ہے، دل سے جو آواز نکلتی ہے، دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی حضور قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ یہ ہے وہ آواز جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، ان کے دلوں کو، ان کے اعمال کو قطعاً بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ورنہ جگہ جگہ یہ کانفرنسیں کر کے واہ واہ تو خوب کما لیتے ہیں، لیکن اس میں اسلام کا، مسلمانوں کا کتنا فائدہ؟ کتنے نوجوان بے راہ روی سے رک گئے، کتنے نوجوان ڈرگ کے لین دین اور کھانے سے بچ گئے۔ کبھی سوچا؟ یہی وقت، یہی پیسہ اگر ان کی اصلاح کے لیے لگایا جاتا تو یقیناً اللہ کے حضور بہت قبولیت کا درجہ رکھتا۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹین ایجر جو بچے ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے دلوں پر بہت اچھی طرح کسی بھی بات کو نقش کر سکتے ہیں، اور یقیناً جب وہ قطرہ قطرہ کر کے ان کے دلوں پہ باتیں پڑتی رہیں گی اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن صرف جہنم سے ڈرا کے نہیں بلکہ پازیٹیو طریقے سے،
تو یقیناً اس کا اثر بہت ہوگا۔ آج ہمیں جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوان نسل۔ آپ سیکنڈری اسکولوں کے باہر، کالجز کے باہر دیکھیں، آپ کو آئینہ نظر آئے گا آپ کے گھروں کا، کہ آپ کی اولاد گھر سے نکل کر کیا کر رہی ہے۔ یونیورسٹی تک وہی پہنچتے ہیں جو واقعی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس نہیں، اور اس وقت تک وہ ان کا ذہن بہت پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بےہودگی آپ کو کالجز اور اسکولوں کے باہر نظر آئے گی، وہ یونیورسٹیز کے باہر نہیں ہوگی۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، تو اس وقت کے لیے اجازت چاہوں گی، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی آج کے مسلمانوں پر تھوڑا سا ماتم بھی ہو گیا تھا۔ حج کا وقت قریب ہے، اور جب تک کال نہیں آتی تو میں خاتون کے سوال کا جواب جو انہوں نے حج کے حوالے سے کیے ہیں، لباس اور نصیحتیں، دو چیزوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا۔ لباس کے لیے چونکہ عورتوں کا احرام نہیں، ان کا لباس ہی ان کا احرام ہے، سوائے اس کے کہ سلا ہوا نقاب اور دستانے، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ نہیں پہن سکتی۔ باقی وہی لباس ہے جو ایک مسلمان عورت کا باہر نکلتے ہوئے لباس ہوتا ہے، باحجاب، ساتر۔ سخت گرمی میں یقیناً لون کے کپڑے، پتلے کپڑے مناسب رہتے ہیں، لیکن ہلکے رنگوں کے کپڑے، ہمارے ہاں یہ بات لوگوں کو ذہن میں ہے کہ سفید کپڑے عورت بھی پہنے۔ سفید کپڑے جب دھوپ کی تیز روشنی پڑتی ہے تو انسان عریاں ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ پتلے کپڑے لیکن گہرے رنگوں کے، تاکہ جسم جو ہے، ٹانگیں یا کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ نظر نہ آئے، جھلکے نہیں۔ اس کے علاوہ جو نصیحت انہوں نے پوچھی ہے، تو نصیحت تو میری صرف یہ ہے کہ صبر کا دامن تھامے رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے زبان پر قابو، بیجا گفتگو، لا یعنی باتیں، ان سے پرہیز۔ آپ کتنا ہی 5 اسٹار حج کیوں نہ بک کریں، لیکن ایک بات اپنے ذہن نشین رکھیں کہ بہت سی مشکلات، بہت سی سختیوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور جب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً وہ مشکلات، وہ سختیاں آپ کے لیے آسان رہیں گی، کیونکہ آسان نہیں ہوگا طواف،
آسان نہیں ہوگا صفا مروہ، پھر خاص طور پہ دونوں پہاڑیوں پر دعا کا کرنا۔ اسی طرح منی میں قیام، کنکریاں مارنے جانا، عرفات، مزدلفہ، یہ تمام جگہیں جو ہیں ان کا سفر، وہ سفر جو کہ منٹوں میں طے ہو سکتا ہے، اس کے لیے گھنٹوں درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل صحیح طریقے سے رکھا اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، ان مشقتوں کو برداشت کیا، خیموں میں جب انسان ٹھہرتا ہے، خاص طور پر یقیناً مجھے تو خواتین ہی کا تجربہ ہے کہ چاہے وہ عرفات ہو چاہے وہ منی ہو، اللہ تعالیٰ ہی ان کی زبانیں بند کر سکتا ہے۔ بے تکان بولنا، اونچی آواز میں بات کرنا، لوگوں کے آرام، لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالنا، ان کا محبوب مشغلہ۔ زندگی نے موقع دیا، عرفات کا دن، ایسا مقدس دن، وہاں سے انسان کیا کچھ لے کر پلٹتا ہے، کتنے گناہوں کا انبار سے آزاد ہو کر واپس آتا ہے۔ اس زمین پر بھی ان کی کھانے کی طرف رغبت اور ان کی باتیں، جن کا نہ کوئی موقع ہوگا نہ محل ہوگا۔ تو میری تو ایک عادت تھی منی میں بھی اور عرفات میں، خاص طور پہ عرفات میں، اپنا بیگ لیا، ہاتھ کا بیگ جس میں قرآن ہے، ٹیشو ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ لے کے اور خیمے سے باہر، بعض اوقات آپ خیمے کے قریب بھی اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو اندر سے آنے والی آوازیں آپ کو سکون نہیں لینے دیں گے، تو بہتر ہے تھوڑا آگے چلے جائیں، وہاں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کسی بھی سائے دار درخت کے سائے میں، کسی بھی جگہ وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد سے گریز نہ کریں۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہوگی طواف کے دوران، یا کسی کو راستہ دکھانے کی، کسی طرح سے بھی۔ ان تمام باتوں کے لیے آپ نے چوکنا رہنا ہے۔ کال میری منتظر ہیں، لیکن چند باتیں ہیں جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری چیز، اپنے بیگ میں ہمیشہ کشمش رکھیں، کیونکہ پیاس لگتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشمش میں یہ دونوں صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ جسم کو تقویت دیتا ہے اور پیاس بجھاتا ہے، کیونکہ سفر میں بار بار پانی زیادہ پی کے بار بار حاجت کے لیے جانے کے لیے آپ کو سہولت میسر نہیں ہوگی، خاص طور پہ رش جب ہوتا ہے، گاڑی ہل ہی نہیں رہی ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ دو چیزیں ضرور رکھیں۔ اور تیسرا، تقویٰ،
ہر بات، ہر کام کسی کو تکلیف دے کے اپنی عبادت نہ کریں، کسی کو پیچھے دھکیل کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ بس یہ چند نصیحتیں ہیں۔ اپنی بات جاری رکھوں گی لیکن خواتین جو ہیں وہ منتظر ہیں تو ان سے بھی بات کر لوں۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم باجی۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی بس ٹھیک ٹھاک ہے باجی۔ 8 دن نہیں گزرتے مجھے اتنے چکر آتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد مجھے الٹیاں شروع ہوتی ہیں، ساتھ یا ٹائلٹ آ جاتی ہے اور منہ سے ایسے پانی بہ رہا ہوتا ہے جیسے تریلی نہیں کہتے اس کو، تریلیاں آتی ہیں۔ تو 8-10 دن کے بعد ایسے شروع، کوئی بھی چیز کھا لو تو ایسے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر بعد میں مجھے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہوں تھوڑی دیر بعد ساتھ ہی؟ آپ کو یہ گرمیوں میں ہوتا ہے، سردیوں میں، یا ہمیشہ؟ ہمیشہ ہی، ہمیشہ ہمیشہ ہی باجی۔ تو آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ باجی مشورہ پہلے مجھے معدے کے انہوں نے کافی کچھ دیتے رہے ہیں، کیمرے بھی ڈالے، پھر یہ سٹاپ ہو گیا، کافی دیر ختم ہو گیا، پھر اب نئے دے شروع ہوا، ابھی 6 ماہ ہوئے پھر شروع ہو گیا۔ آپ کا منہ تو کڑوا نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا باجی۔ معدہ بھی انہوں نے چیک کیا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا جی۔ بس کوئی تھوڑا سا فروٹ ایسے کھا لو نرم سا، وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا فروٹ تھوڑا سا نرم ہو یا مینگو ایسا ہو یا کچھ بھی ہو، بس کھا لو تو شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن میں نے دودھ کے ساتھ، روٹی کے ساتھ دودھ میں تخم لنگا ڈال کے پیا اور روح افزا اس میں ڈالا، تو وہ اس کے ساتھ اتنی الٹیاں آئیں بتا نہیں سکتی۔ چکر اتنے آتے ہیں، بہت ہی چکر آتے، میں گرنے لگتی ہوں۔ آپ کو دودھ سے الرجی تو نہیں ہے؟ نہیں، کسی سے نہیں الرجی، مجھے کسی سے الرجی نہیں ہے۔ وہ اس دن اس میں تخم لنگا تھی نا، تو ساتھ وہ روح افزا ڈال لیا تو دودھ کے ساتھ پیا، ساتھ میرا خیال ہیوی ہو گئی ہیں۔ آپ نے تخم لنگا لینا ہو نا تو صرف پانی میں لیا کریں۔ اچھا جی 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 ٹھیک۔ دودھ میں نہیں بلکہ پانی میں روح افزا ڈال کے اس میں تخم لنگا اور ساتھ میں لیمو نچوڑ کے۔ اچھا ٹھیک ہے باجی۔ لیمو نچوڑ کے پھر لیں۔ چکر مجھے بہت آتے ہیں، ہاں، چکر وہ اتنے آتے ہیں کہ بہت زیادہ، آپ پھر کو میں قبض چکروں تو کی گولی منہ میں رکھتی ہوں۔ قبض تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، قبض بھی نہیں ہے۔ قبض نہیں ہے، ہاں۔ تو گیسز ہیں جو دماغ کی طرف چلتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس سے آپ کو پریشان ہونا ہو۔ دوسرا سوال کیا ہے وہ بھی کر لیں پھر میں جواب دیتی ہوں۔ عشاء جب مغرب کی نماز پڑھتی ہوں تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی پڑھ لوں ساتھ ہی؟ جی آج کل تو جو ہے یہ سفید شفق ابیض جو ہے یہ غروب ہی نہیں ہوتی جی، تو اس لیے عشاء کا وقت تو اسی وقت شروع ہوتا ہے نا جب شفق ابیض غروب ہوتی ہے۔ جی تو اس وجہ سے فقہا نے یہی حل نکالا ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کے اور سورج نکلنے تک جو ہے رات، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ عشاء کا اور دوسرا حصہ فجر کا، کیونکہ جب شفق ابیض غروب نہیں ہوتی تو عشاء کا وقت نہیں ہوتا، جب عشاء کا وقت نہیں ہوا تو فجر کا وقت کیسے ہوگا؟ تو یہاں اس ملک میں یہ 2 مہینے ہیں، 22 مئی سے لے کر 27 جولائی تک، جس میں شفق ابیض قطعاً غروب نہیں ہوتی۔ تو آپ مغرب عشاء بالکل اکٹھی پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح آپ 1 بجے کے بعد فجر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے ہم کس جگہ رہ رہے ہیں، کن حالات میں ہیں، اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ قبول کرنے والی تو وہی ذات ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم باجی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ باجی میرا چھوٹا سا سوال ہے ایک۔ باجی مجھے ڈپریشن ہے،
تو اس کی وجہ سے مجھے نیند بالکل نہیں آتی. 9 منتھ ہو گئے ہیں, بالکل نیند نہیں آتی. دوائی بھی لیتی ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی. لیکن یہ آپ کو کیوں شروع ہوئی ہے؟ بس باجی میرا آپریشن ہوا تھا نا, بائی پاس آپریشن ہوا تھا. تو اس کے بعد میں 3 سال ٹھیک رہی, پھر اس کے بعد یہ بس شروع ہو گیا ڈپریشن مجھے. ٹھیک. تو بہت میں پریشان ہوں, بہت مجھے بالکل نہیں نیند آتی رات کو. میں اتنا پڑھتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں, پھر بھی نیند نہیں آتی. پلیز مجھے کچھ بتائیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے رات کو آپ کے سارے پروگرام یوٹیوب پہ دیکھے ماشاءاللہ. بہت دیر سے میں سوئی ہوں تو بہت اچھا لگا. میں دیکھتی رہتی ہوں, میں ویٹ کرتی رہتی ہوں کہ منگل کا دن آئے اور آپ کا پروگرام لگے اور میں دیکھوں. بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ صحیح. میں بہت ہی یقین کرتی ہوں اس پہ نا. آپ کے پروگرام کی باتیں جو ہوتی ہیں نا بالکل نیچرل اور بالکل صحیح ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت صحت اور زندگی ہمیشہ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتی رہیں. اور بس یہی میں کہنا تھا کہ میرا بیٹی ہے, 50 سال اس کی عمر ہے. تو اس کو انگزائٹی تھی, اس نے میڈیسن ساری سٹاپ کر دی. اس کو مہینے میں 1 دفعہ 1 انجیکشن ہوتا تھا ڈیپو, وہ بھی اس نے چھوڑ دیا. اور اس کو جو ہے نا فلیم گرتا ہے, گلے سے فلیم گرتا ہے ہر وقت. اس کی بہت پرانی بیماری ہے اور اس کو جو ہے نا وہ پین ہوتا ہے سارے جسم میں, گھٹنے میں, ہپس میں, ہر جگہ پین رہتا ہے. شکایت کرتی رہتی ہے اور بہت دکھی سی رہتی ہے. شادی بھی ٹوٹ گئی اور بڑی پریشان سی رہتی ہے. تو آپ اس کے لیے کچھ بتائیں. اور دوسرا میرا ایک اور سوال ہے کہ میرا بیٹا. اچھا, ایک منٹ. آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں ادھر اکسبرج میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنے سوال ختم کر لیں اور پھر ہولڈ کیجئے گا, میں آپ سے بات کر لوں گی. ٹھیک ہے. ہاں جی, سوال کیجئے. ہاں, بیٹے کے بارے میں. جی میرا بیٹا, اس کی عمر جو ہے 37 ہے, 36 ہے بس. وہ اس کو خراٹے کی تکلیف ہے. خراٹے بہت زیادہ رات کو سوتا ہے نا تو آوازیں آتی ہیں تو کوئی سو نہیں سکتا, دوسرا بندہ اس کمرے میں رہ نہیں سکتا. اتنے سخت خراٹے ہوتے ہیں, اس کی آواز آتی ہے. اس کے لیے کوئی ہے کوئی چیز ایسی ہوم ریمیڈی کچھ؟ ٹھیک ہے. اوکے, جزاکم اللہ. میں نے آپ کے سوالات لکھ لیے, انشاءاللہ جواب دیتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پچھلے سٹائل ٹیلیفون کیتا سی تے وہ مسئلہ تے چلو میں تو سانیاں کافی چیزاں بھولی رہنیاں تے پہلی باری ہوں 2 باری کال کر رہی ہوں. ہن میں یہ ایکسس تے بہوں ہے اور میں مارچاں شارچاں تے تساں نقطے جڑا یوز کرنی رہنیاں ہے جڑیاں گٹھیاں تو تھلے پینیاں نہیں تے گٹیاں تو کڑ. یہ جس ویلے میں راتی سینی آنا مجھے اتھوں شروع ہونی ہے پوری رات میں بیڈ بھی لانی ہاں, پھر میں مالش بھی کرنی ہاں, وک بھی مارنی ہاں, مجھے پٹاکے چنڈی اینچی لگی رہنی. پتا لگنا کہ پنیاں کی سوت بھی ہے تو وہ اتھے ہی جڑا نا مجھے اینچی لگی رہنی. اوکا نیندر نہیں پھر پینی, نیندر نہیں, اگے ہی پرابلم ہے. ہاں, اس واسطے میں ٹیلیفون کیتا تساں کوئی علاج دسو. ہاں, یہ مارا خون حرکت کرنے نوائیے پنیاں کیاں ماریاں سجیاں رہنیاں تے راتی دیہڑی میں ٹرنی پھرنی رہنیاں, کوئی پتا لگنا. رات کو بیڈا ہی لمبی پینی نا اس ویلے ان کی اینچی شروع ہو پینی ہے. پھر میں کدے جنگا گٹھیاں کرنیاں, کدے لمیارنیاں, کدے وک مارنیاں, کدے مالش کرنیاں. مالش کا ہونے زیتون تیل اولیو آئل میں کرنی رہنیاں دویر باداماں نے, مگر پھر کوئی سہرا میں کرام نہیں اشنا. زیادہ درد کہاں ہوتا ہے آپ کو؟ جی زیادہ درد کہاں ہوتا ہے؟ زیادہ درد یہ ہے گٹھیاں تھلے جڑیاں پینیاں نا ان کی جس طرح اینچی لگی پینی ہے نا, جس طرح میں کہ درد شروع ہوئی پینا, جس طرح پتا نا خون نہیں دورہ کرنا. پھر میں کدے جنگا گٹھیاں کرساں, کدے میں نمیارساں, کدے میں ہیٹ دیساں, کدے کچھ وقت تڑفنیاں ماری رات گزری جانی. چلیے ٹھیک ہے, میں نے آپ کے لکھ لیا ہے سوال, میں انشاءاللہ جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آنٹی جی, ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. جی آنٹی جی, میرا ایک سوال ہے میرے بیٹے کا. میرے بیٹے کی آنکھوں دونوں جن ہے نا آگے والی جو سائڈ ہے نا وہ دانے نکلے ویسا.
تے وہ 2-3 ہفتے ہو گئے سے ٹھیک نہیں ہو رہے. دوائیں دار ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الرجی ہے سر. برس کے وہ رکھ رہے ہیں, گرام نہیں اس کو آ رہا ہے نا. کتنے دن ہو گئے؟ یہ ہو گئے 3-4 ہفتے ہو گئے سر. جی ہاں, ریڈ بھی رہتی ہیں سر, آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی سنا. آگے بالکل جو آنکھ نہیں ہوتا, کونا نہیں ہوتا آگے والا, وہ تو دانے نکلے سر. آپ کے گھر میں بلی تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی بلی نہیں ہے. اچھا, تو آپ بہت زیادہ رکھتی ہوں. ہمارے گھر میں فلور ہے, کارپٹ نہیں ہے. کیا ہے؟ کارپٹ نہیں ہے, فلور ہے. فلورنگ ہوئی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, کارپیٹ نہیں ہے. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کوئی صابن یا شیمپو تو نہیں چینج کیا آج کل میں؟ صابن تو وہ لگا رہا ہے, جو سمپل صابن ہے وہی استعمال کر رہے تھے, بیبی شیمپو. بس وہی کافی ٹائم سے اس کے کوئی الرجی ہے نا, اس کے دانے جو نکلے ہوئے جسم میں, کوئی نہیں ٹھیک ہو رہا ہے. تو ہم وہی دونوں چیز استعمال کر رہے ہیں بس. وہ کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں الرجی ہے, لیکن اس کی آنکھیں پہلے نہیں سے خراب, ابھی مہینہ ہو گیا آنکھیں خراب ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہی ہے نا. چلیے ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. اوکے, اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ اللہ حافظ. حافظ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, ہاں جی, ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے. وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوتی ہوں. سب کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, وقفے سے پہلے آپ کے سوالات کا جواب دے رہی تھی. ایک خاتون نے جن تکلیفوں کا ذکر کیا ہے, چکروں کا آنا, اور اسی طرح کوئی بھی چیز انہیں کبھی نہیں ہضم ہوتی, اس سے انہیں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ مفید ہے وہ ہے لیموں اور پودینہ. دوپہر رات کھانے کے بعد آپ 1 گھنٹے کے بعد 7 پودینے کے پتے لیں, انہیں مگ میں ڈالیں اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال کے ڈھکنا ڈھک دیں. 3 سے 5 منٹ تک اسے پڑا رہنے دیں. اس کے بعد چمچے سے ہلا کے یہ قہوہ پئیں, دن میں 2 مرتبہ. لیموں آپ نے نچوڑا, میں نے ابھی بتایا تھا کہ روح افزا میں لیموں نچوڑ کے پھر پیا کریں. تو اب جو چھلکا ہے اس کے آپ ٹکڑے کر لیں, اور اپنا کھانا جب پکائیں تو وہ 1 ٹکڑا اس میں ڈال دیا کریں. جیسے آدھا لیموں ہے, آدھے لیموں کے آپ نے 4 ٹکڑے کیے ہیں. 1 ٹکڑا آپ نے ہنڈیا میں ڈال دیا, 3 فریج میں رکھ دیں. دوبارہ جب پکائیں تو پھر 1 ٹکڑا ڈال دیں. دال ہے, سبزی ہے, گوشت ہے, جو کچھ بھی پکائیں اس میں یہ 1 ٹکڑا ڈال دیا کریں. بس آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے ایسی انشاءاللہ. بس ان باتوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو آرام آ جائے گا. اگلا سوال خاتون کا تھا, ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی. اور اسی طرح دوسری بہن نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اس کے جسم میں درد اور ظاہر انزائٹی وغیرہ کی شکار ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈپریشن ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. جس کا اللہ پر مکمل بھروسہ ہو کہ وہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, وہی ہمیں شفا دینے والا ہے,
وہی ہماری تمام سختیوں کو دور کرنے والا ہے، تو پھر یہ بھروسہ، یہ ایمان اسے نا امیدی، مایوسی سے بچاتا ہے۔ آپریشن کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کو تکلیف رہی، اس کے بعد یہ انسان کبھی جب بہت تکلیف جھیلتا ہے نا تو اس کے بعد پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہمت مرداں مدد خدا، مرد بن کر اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ آپریشن کے بعد تکلیفیں ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں، اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میرے اتنے آپریشن ہوئے کہ اگر میں آپ کو گنواؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ اور میرے ساتھ ایک آدھ آپریشن کا یہ ہوا کہ میری اپنی جاننے والیوں میں بائے نہیں وہی آپریشن ان کے بھی ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح چھوڑا کہ وہ نہ نماز پڑھ سکیں زمین پہ، نہ کوئی اور کام۔ نہیں، تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے آرام کا بھی رکھتے ہیں، لیکن جو تکلیف مقدر میں ہے وہ انسان کو ضرور ملتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، ہر ایک کی مدد کرنا، لیکن اس کے باوجود جن کی آپ نے مدد کی ہے، جن کے آپ کام آئے ہیں، انہوں نے ہی آپ کو ڈسا۔ تو یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ اسی طرح جسمانی تکلیف آئی ہے، گزر بھی جائے گی، اس وقت کو یاد کریں جب صحت مند تھے، تو یقیناً آج جو تکلیف ہے وہ آپ کو بہت ہلکی لگے گی۔ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار قطعاً نہیں چھوڑتا وہ۔ تکلیفوں کے ساتھ آپ دوائیں، دواؤں کے ساتھ غذا، غذا کے ساتھ دعا، یہ سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ کسی طرح بھی اپنے آپ کو مایوسی کی طرف نہ جانے دیں، اور یہی مایوسی جو ہے، میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے ہی کیوں، اور بھی تو ہیں، یہ جملے اکثر عورتوں سے سنائی دیتے ہیں۔ نہیں، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں۔ آپ کا ایک آپریشن ہوا، جن کے کئی آپریشن ہوئے، کئی مہینے جو ہاسپٹل میں گزارتے ہیں، ان کی طرف دیکھیں، پھر آپ کو اپنی تکلیف جو ہے وہ بہت ہلکی لگے گی۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ شیخ سعدی کا واقعہ ہے، چلے جا رہے تھے، شدید گرمی، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، زمین تپتی ہوئی پاؤں کو جھلسا رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، ایک جوتی ہی مل جاتی تو کیا تھا۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، میرے پاؤں ہیں چلنے کے لیے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی نیند کے لیے، سکون کے لیے، دردوں کے لیے آپ ایک حصہ کیسٹر آئل لیں گے اور 3 حصے سرسوں کا تیل، انہیں مکس کر کے ہلکا سا گرم کر کے اس کی مالش۔ آپ کی پنڈلیوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے، آہستہ آہستہ اس کو لگائیں۔ کال منتظر ہیں، میں اس بات کو جاری رکھتی ہوں، یہ جواب مکمل نہیں ہوا، کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ خالہ کیسے ہو؟
जी अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ बेटा ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। मेरे 2 सवाल हैं जी। जी। एक सवाल है, मेरा नवासा है 12 साल का, तो उसको ना नाक बंद है उसका बहुत, रात को जब सोता है तो वो मुंह से सांस लेता है बेचारा। मैं तेल वगैरह डालती हूँ, आपका प्रोग्राम तो मैं बड़े शौक से देखती हूँ और उस पे अमल भी करती हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और तेल डाला और विक वगैरह लगाती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। और दूसरा, वो रात को अपने दांतों को बहुत चिबाता है, इस तरह मतलब आवाज आती है जब इस तरह, जिस तरह छोटी छोटी आवाजें आती हैं इस तरह दांतों की, वो बहुत दांतों को रगड़ता है। और ठीक है। 2 सवाल ये मेरे नवासे के, एक मेरा ख्याला ये है कि प्लीज बालों के लिए कोई सबसे अच्छा शैम्पू, कोई यही देसी वो चीजें इसके कि कोई शैम्पू लगाए ना। शैम्पू से मेरे बाल जो हैं इतने रफ से हो जाते हैं कि तेल भी लगाती हूँ तो पता चलता है कि बिल्कुल लगाया ही नहीं। तो अगर कोई शैम्पू ऐसा हो कि फिर कोई चीज लगाए कि शैम्पू ना ही लगाना पड़े, जो भी लगाती हूँ तो केमिकल होते हैं ना बहुत, तो उनसे बाल बहुत सॉफ्ट नहीं होते, वो बहुत रफ से हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपके सवाल लिख लिए हैं, इंशाल्लाह जवाब दे देती हूँ। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बहन, मेरा सवाल है कि मेरा बेटा है तो मेरे मियाँ वफात पाए, वो काफी बीमार है, तो उनकी ना देखभाल करता रहा था। हाँ कितने आवाज, हाँ आवाज बंद कर दे बेटा। तो वो देखभाल करता, तो वो काफी भारी थे मेरे हस्बैंड, तो उनको उठाता है तो उसको ना दमे की बीमारी हो गई है जी। तो वो बस चलता है एकदम ना, उस सांस उखड़ जाती है उसकी, और वीजिंग इतनी होती है कि काफी दूर से भी सुनाई देती है। तो मेहरबानी करो कोई ऐसी चीज बताएं जिससे वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं दमे के लिए कुछ नुस्खे बता दूंगी, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आइए। हाँ जी, वो मैंने आपका एक प्रोग्राम सुना था, काफी देर हो गई है, ये जिसमें आपने बताया था कि ये बालों का काला करना भी एक किस्म का किसी को धोखा देना होता है, इसके बारे में जरा दोबारा बता दें। वैसे मेहंदी लगाना भी तो सुना था, इसके बारे में जरा प्लीज जरा दोबारा बता दें। सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई हूँ कि आप क्या। आपका प्रोग्राम मैंने सुना था, काफी देर हो गई है, मैं बोल, आपने जिसमें ये बताया था कि बालों को काला करना भी एक किस्म का किसी को धोखा देना होता है। बालों को काला करना भी सॉरी, एक किस्म... नहीं मैंने नहीं कहा होगा, मैं ऐसी बेवकूफ़ी की बातें नहीं करती हूँ कि बालों को कलर करना धोखा देना नहीं है। बच्चों के बाल 12-14 साल की उम्र में सफ़ेद होने लगते हैं, तो उनकी वो तो ये है कि कोई बुढ़ा खूसट जो है वो काले रंग लगा के और चले किसी 18-20 साल की लड़की से शादी करने, तो वो धोखा होगा। वरना कोई भी औरत जो है वो अपनी ज़बाइश करती है, या मर्द जो है वो छोटी उम्र में किसी के बाल अगर काले सफ़ेद हो जाते हैं तो वो रंगता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन यह है कि बिल्कुल काला स्याह ना इस्तेमाल करें, बल्कि उसमें थोड़ा सा दूसरा रंग मिला लें। ब्राउन कलर सबसे बेहतरीन होता है, वो कर लें। लेकिन धोखा देना तो वही है, वैसे तो धोखा देने के लिए इंसान के पास बहुत से हीले होते हैं, खाली बाल ही नहीं है धोखा देने के लिए, ठीक है? दूसरा सवाल, सॉरी मैं आपका नहीं सुन पाई थी, तो माफ़रत चाहती हूँ। अगर आप हैं ऑन लाइन पे तो दोबारा सवाल कर लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आपको मैंने फोन किया क्योंकि मैं बहुत सब परेशान हूँ। मेरे बच्चे एजुकेटेड, पढ़े लिखे माशाल्लाह, खूबसूरत है, अच्छे भी है सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या हमारे घर में परेशानी है। जब भी कोई रिश्ता कभी भी हो तो मतलब अभी तक उनकी शादियां नहीं हुई, क्योंकि बात आगे ही नहीं जाती।
اور دوسرا اتنے گھر میں پریشانی ہے کہ اب گھر میں ہم نے کچن ٹھیک کرا تھا, بلڈر آئے تھے, سب کچھ, تو گاتوں کا کبھی پیسے مانگتے ہیں, اگر ہم ان کو پیسے بھی دیں پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں, پھر کبھی کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو تیسری بات میری بیٹی ہے, میرے ہسبینڈ کی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اچانک ان کی ہوئی تھی, تو اس کے دماغ میں اثر ہو گیا, تو وہ ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ کانوں میں مجھے کوئی نہ کوئی باتیں بولتا رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے میں بہت بڑی ہوں. تو میں کیا کروں؟ آپ ہولڈ کریں, میں آپ سے بات کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ ہولڈ کیجئے. اللہ رحم فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آنٹی آپ سے پوچھنا ہے سوال. میں نا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. میری بیٹی ہے 29 کی ہے, تو اسے نا پیریڈ بہت زیادہ بہت ہیوی آتے ہیں, کلوٹس وغیرہ, 3 منتھ سے وہ نا ایسے ہے. تو اگر آپ کچھ بتائیں کھانے کو. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی, ٹھیک ہے؟ جی میں جواب دے رہی تھی ڈپریشن اور نیند کی کمی کے حوالے سے, اور اسی طرح جسم کے رد کے لیے, نیند کے لیے چند چیزیں ہیں, ان کو باقاعدگی سے استعمال کیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلی چیز تو کہ اپنے تکیے کے اوپر ذرا سا گلاب کا عطر وہ لگا لیا کریں سونے سے پہلے, ذرا سا. دوسری چیز, اپنے سرہانے چاہے ایک گلاس پانی میں ذرا سا پانی ڈال کے اس میں چند ڈنڈیاں ہرے دھنیے کی یا ہرا سویا وہ ڈال کے رکھیں اپنے سرہانے. تیسری چیز, صبح کو آپ 1 ٹیبل اسپون خشخاش جو ہے وہ آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں, شام تک بھیگا رہے. ساتھ ہی 7 بادام دوسرے گلاس میں بھگو دیں. اب شام کے وقت سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ رگڑیں گی. خشخاش کو رگڑ کے اچھی طرح, پھر یہ پانی اس میں شامل کر کے آپ اسے کسی ململ کے کپڑے سے چھان لیں کہ پھوک جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور دودھ اس کا الگ ہو جائے گا. اب اس میں وہ رگڑے ہوئے بادام جو ہیں وہ شامل کر دیں, اور ان کو پھر گرم دودھ میں یا ٹھنڈے دودھ میں جو بھی آپ کو پسند ہے مکس کر کے 2-3 مصری کی ڈلیاں ڈال کے, اور یہ دودھ سونے سے 1 گھنٹے پہلے پی لیں. باقاعدگی سے کریں 1 ہفتے تک. اس کے بعد پھر 1 دن چھوڑ کے. یہ نیند کے لیے بہت مفید ہے. مالش کے لیے بھی میں نے بتا دیا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے, 36 سالہ بیٹا خراٹے بہت زور سے لیتا ہے. دیکھیے خراٹے لینے کی وجہ ہوتی ہے قبض کا ہونا, ہاضمے کا صحیح نہ ہونا, کھانا بہت دیر سے کھانا اور بہت ہیوی کھانا, اور اس کے بعد بغیر کسی ورزش کے, بغیر چہل قدمی کے سو جانا. تیسری چیز ہے سیدھا لیٹنا. اپنے بیٹے کو کہیں ہمیشہ کروٹ پہ لیٹے, کھانا سونے سے 4 گھنٹے پہلے کھائیں, اور اس کے بعد ورزش کریں. ہلکی پھلکی ورزش, سب سے اچھی واک کرنا ہے, چہل قدمی کرنا ہے. ان باتوں کا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر سے چیک ضرور کرا لیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ناک کا کوئی غدود میں کوئی چیز بڑھ جاتی ہے, گوشت بڑھ جاتا ہے, اس سے بھی ہوتا ہے, تو ڈاکٹر کو ضرور دکھا دیں, چیک اپ کرا لیں. ویسے کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ایسی نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو. اگلا سوال خاتون کا ہے کہ آنکھوں میں دانے, اس کا سب سے اچھا علاج ہے آپ عرق گلاب لیں اور وہ ٹیشو پر یا ململ کے کپڑے پر کو اس میں بھگو کے وہ آنکھ پر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کریں.
اسی طرح گھیکوار ایلو ویرا کا گودا جو ہے وہ بھی، لیکن بہت بچا کے کہ آنکھ کے اندر نہ جائے، بلکہ صرف دانے پہ ذرا ذرا سی وہ جیلی دن میں 2-4 دفعہ لگا لیا کریں۔ اس کے ساتھ اگلا سوال ہے خاتون کا کہ ان کا بچہ جو ہے نواسہ پوتا 12 سالہ، اس کی ناک بند رہتی ہے، رات کو منہ سے سانس لیتا ہے اور دانت کچکچاتا ہے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بدہضمی کی علامت ہیں۔ اس بچے کو دن میں 1 بڑا کیلا لازمی کھلائیں، اور سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے وہ کھانا کھائے، اس کے بعد کچھ نہ کھائے۔ ساتھ ہی آپ تیل جو ہے وہ لیں، کوئی سا بھی تیل لے لیں، زیتون کا لے لیں یا کوئی بھی، اسے پانی میں ملا کے اور پانی کو گرم کریں۔ یہ بھاپ جو ہے یہ اس کے کمرے میں آنی چاہیے۔ آپ اس کے لیے وہ اسٹیم بنانے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کئی قسم کے آپ کو چیزیں مل جائیں گی، وہ آپ رکھیں اس کے کمرے میں۔ اور دانت جو ہیں یہ قبض کی وجہ سے اس کے معدے کا خیال رکھیں کہ اسے قبض نہ ہو، اور اسی طرح بہت ثقیل چیزیں، تلی ہوئی چیزیں بچے کو نہ کھانے دیں۔ اگلا سوال ہے خاتون کا، بچی کے پیریڈ ہیوی پیریڈ کے لیے سب سے اچھا علاج ہے گاجر کے بیج۔ گاجر کے بیج لیں 1 ٹیبل اسپون، انہیں 2 گلاس پانی میں ڈال کے ابالیں، جب 1 گلاس رہ جائے تو وہ پانی پئیں۔ یہ سب سے بہترین علاج ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ